على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ ابلیس نے حضرت آدم کو کس طریقے سے بہکایا، کس طریقے سے وہ جنت میں گیا، کیا ذریعہ بنا، کیا چیزیں بنی، وہ ساری باتیں ہو چکی۔ ابلیس جو حضرت آدم کو بہکانے میں کامیاب ہوا، اور حضرت آدم کو ہی نہیں، آدم کی تمام اولاد کو ابلیس عام طور پر بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، ایک ہوتی ہے شہوت، جس کو خواہشات بولتے ہیں، چاہت بولتے ہیں، اور ایک ہے غضب، غضب کہتے ہیں غصے کو۔ تو یہ دونوں قوتیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں قوت شہویہ اور ایک کو کہتے ہیں قوت غضبیہ۔ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ بعض جانوروں کے اندر اللہ نے صرف قوت شہویہ رکھی ہے، ان کے اندر غضب کی قوت نہیں ہے، ان کے اندر شہوت ہی شہوت ہے، غصہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور بعض جانوروں کے اندر اللہ نے صرف قوت غضبیہ رکھی ہے، لیکن ان کے اندر صرف غصہ ہے، شہوت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے یہ دونوں قوت رکھی ہے، ایک قوت شہویہ اور ایک قوت غضبیہ، یعنی شہوت اور غضب، یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور انہی کے ذریعے ابلیس انسان کو بہکاتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے تو انسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، انسان اس چیز کو چاہتا ہے، انسان کو اس چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے ابلیس جو ہے انسان کو بہکاتا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے یہ دونوں چیزیں رکھی، لیکن انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے الگ سے ایک چیز اور رکھی، قوت عقلیہ، یعنی عقل کی قوت، عقل کی طاقت، یہ اللہ نے انسان کو الگ سے دی ان دو چیزوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ یعنی انسان اپنی عقل کے ذریعے اپنی شہوت کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے اور اپنے غضب کو بھی، اپنے غصے کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر جو ہے انسان جو ہمیں انسانی شکل میں نظر آتا ہے، انسان انسانی اعمال اور انسانی کام کرتے ہوئے جو نظر آتا ہے، وہ ہم کو ایسا نظر نہیں آتا۔ وہ پھر جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا، جس طرح کے جانور حرکت کرتے ہیں، وہ کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، اور اس عقل کے مطابق انسان ہر کام کو کرتا ہے۔ کون سا کام کس کے سامنے کرنے کا ہے، کس کے سامنے نہیں کرنے کا، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے طے کر لیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، تو عقل کے ذریعے انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی خواہشات کو کس جگہ پر استعمال کرنا ہے، اپنی شہوت کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں پورا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اپنے غصے کو، غضب کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزوں کا فیصلہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کر لیتا ہے۔ تو جو انسان
اپنی شہوت اور اپنے غضب کو عقل کے تابع بنا کے رکھتا ہے تو وہ انسان اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی شہوت اور غضب کو جو آدمی عقل کے حساب سے استعمال کرتا ہے، عقل کے مطابق، عقل کے تابع بنا کر اس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ پھر ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں. اور جو انسان اپنی شہوت اور اپنے غضب کا استعمال عقل کے حساب سے نہیں کرتا، عقل کے تابع بنا کر نہیں کرتا، تو وہ پھر ایسے کام کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ حرکتیں اور وہ کام انسان کو شیطان سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے. اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. ہم نماز کے اندر عام طور پر یہ آیت سنتے ہیں، والتین والزیتون، اس کے اندر ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا. یہ کب؟ کہ جب انسان اپنے شہوت اور اپنے غضب کا استعمال عقل کے حساب سے کرتا ہے تو وہ انسان اتنے اچھے اعمال کرتا ہے، اتنے اچھے کام کرتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو بالکل نیچے گھٹیا درجے میں اتار دیتے ہیں. یعنی جب انسان اپنی شہوت اور اپنے غضب کا استعمال عقل کے حساب سے نہیں کرتا تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ جو حرکتیں اور جو کام انسان کو شیطان سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے. تو یہ دو قوت جو ہے انسان کو اللہ نے دی ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. ہر آدمی اپنے عقل سے اس بات کو طے کر سکتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. جو اس کے عقل کے حساب سے کرتا ہے وہ صحیح استعمال کرتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، اور جو عقل کے حساب سے نہیں کرتا اس کو خود کو نقصان نظر آتا ہے اور وہ خود اس کا نقصان محسوس کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے. تو ابلیس جنت میں گیا، سب سے پہلے حضرت حوا کے پاس گیا اور حضرت حوا کے پاس جا کر رویا، چلایا، گڑ گڑایا، بہت دیر تک روتا تھا. تو حضرت حوا نے پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو، کیا وجہ، رونے کی وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں کیوں نہ روؤں، اللہ نے تمہارے لیے موت مقرر کر دی. یعنی میرے رونے کی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا، یعنی تمہیں موت آئے گی. اب ہوا نے کہا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کیسی ہوتی ہے؟ تو ابلیس نے موت کی کیفیت، اس کی شکل صورت اور جو اس وقت تکلیف ہوتی ہے وہ ساری تکلیفیں اس کے حضرت حوا کے سامنے بنا کر پیش کی کہ دیکھو موت ایسی آتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، ساری باتیں بتائی. تو حضرت حوا جو ہے ڈر گئی، موت ایسی ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے. اور پھر کہا کہ تمہیں اللہ جنت سے نکالے گا، آدم اور حوا تم دونوں کو اللہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گا. تو اس سے بھی حضرت حوا اور گھبرائی کہ ہم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. یہ دونوں باتیں بتائی اور پھر ابلیس نے کہا کہ میرے پاس میں ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے، تم اگر یہ چاہو کہ تمہیں موت بھی نہ آئے اور تم جنت سے بھی نہ نکلو تو میرے پاس میں ایک اس کا طریقہ موجود ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے یہ تم کھا لو، یہ تم کھا لو گے تو پھر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی اور تمہیں جنت سے بھی نہیں نکالا جائے گا. تو حضرت حوا کو اس طریقے سے ابلیس نے یہ باتیں بتائی. بعد میں حضرت آدم کو بھی بتائی. حضرت حوا نے بھی ان باتوں کو پھر بنا چڑھا کر اور اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں حضرت آدم کے سامنے پیش کیا. اور پھر جو ہے ابلیس نے حضرت آدم اور حوا دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائی. اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ یقین دلایا کہ میں بالکل تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بالکل ہمدرد ہوں، میں کوئی تمہارے نقصان کی بات نہیں بتا رہا تم کو، میں تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتا رہا ہوں. تو ابلیس نے جب اللہ کی قسم کھا کے بات بتائی تو چونکہ آدم اور حوا دونوں سیدھے سادے تھے، نیک تھے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی اللہ کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. جیسا کہ آج کل انسانوں کا حال ہے
کہ جو آدمی جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ قسم کھائے گا. سچے آدمی کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جھوٹا آدمی ہوگا تو وہ بار بار قسم کھائے گا. تو گویا قسم جھوٹا آدمی کھاتا ہے زیادہ تر. تو آدم و حوا نے سوچا کہ یہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کے جب ہماری بات بتا رہا ہے، ہمارے فائدے کی بات بتا رہا ہے، ہمارے نفع کی بات ہم کو بتا رہا ہے، تو ان کو اس کی بات پر یقین آ گیا. اور اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. پہلے حضرت حوا نے کھایا اور کہا کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں ہو رہا، آپ بھی کھا لو. پھر حضرت آدم نے کھایا. جیسے حضرت آدم نے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا جنتی لباس چھین لیا اور جنت کی نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں یہاں سے دنیا میں جانا ہے. اور دنیا میں پھر حضرت آدم اور حوا کو دنیا میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ مقام پر ڈال دیا. حضرت آدم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سری لنکا کے اندر ایک سرانگ دیپ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر حضرت آدم کو اتار دیا اور حضرت حوا کو جو ہے جدہ کے اندر اتار دیا، دونوں کو الگ الگ جگہ پر. تو حضرت آدم اور حوا اپنی غلطی پر برسوں تک روتے رہے، برسوں تک ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی اور لمبے زمانے تک جو ہے دونوں تنہا الگ الگ جو ہے اپنی غلطی کا اقرار کرتے رہے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ کے سامنے روتے رہے. پھر جو ہے کئی سالوں کے بعد میں حضرت آدم اور حوا کی دونوں کی ملاقات اور جان پہچان عرفات کے میدان میں ہوئی. عرفات کے معنی ہے پہچاننا، تو اس لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں، عرفات کا میدان، جہاں لوگ حجی جاتے ہیں اور ہر حجی کو وہاں جانا ضروری ہے، تو اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جو ہے زمین پر اتار دیا اور یہ اپنی غلطی کا اقرار کرتے رہے. اب معافی اللہ سے کیسے مانگے، کن الفاظ کے ساتھ مانگے، کس طریقے سے اللہ سے معافی مانگے، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیسے اللہ سے معافی مانگے. بس اپنی غلطی پر رو رہے تھے، پشیمان شرمندہ تھے. تو حضرت آدم، روایت کے اندر آتا ہے، تفسیر کبیر اور بہت ساری تفسیروں میں بات لکھی ہے کہ برسوں تک جب حضرت آدم روتے رہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا اور انہوں نے اس طریقے سے اللہ سے دعا کی شروع میں، استغفرک بمحمد ان تغفر لی، کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو میری مغفرت فرما. ان الفاظ کے ساتھ میں دعا کی. تو اللہ نے پوچھا کہ اے آدم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ تو کہا کہ اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر روح ڈالی تھی اور میں زندہ ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے عرش پر دیکھا تو مجھے یہ کلمہ وہاں لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں یہ کوئی بڑی شخصیت ہے جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میں ان کے وسیلے سے دعا کروں. تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا حضرت آدم کو کہ آدم، آپ نے بالکل سچ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ میرے یہاں سب سے زیادہ ہے. اگر مجھے ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا اور میں اس کائنات کو نہیں بناتا، اس دنیا کو میں نہیں بناتا. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا اور یہ پوری کائنات کا نظام چلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے. پہلے تو حضرت آدم نے اس طریقے سے دعا کی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خود وہ کلمات سکھائے کہ جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہوتی ہے. 8ویں پارے کے اندر وہ آئیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا کے الفاظ ہیں، یہ ہم بھی عام طور پر پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت آدم نے ان الفاظ کے ساتھ میں دعا کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے، ان کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا اور کہا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اب حضرت آدم کی جو غلطی ہوئی تھی، اصل میں حضرت آدم کی جو غلطی ہوئی وہ شہوت کی وجہ سے ہوئی. کیسے کہ ابلیس نے اس درخت کے فائدے ان کو بتائے تو ان کے دل میں ایک خواہش ہوئی اس درخت کے پھل کو کھانے کی، ایک شہوت ہوئی کہ میں اس کو کھا لوں.
اور ان کی شہوت اچھی تھی. ان کا مقصد کیا تھا کہ میں اس کو کھا لوں گا تو ہمیشہ جنت میں رہوں گا. تو یہ اچھی بات ہے, اچھی شہوت تھی. تو حضرت آدم کی جو غلطی ہوئی وہ شہوت کی بنا پر ہوئی, اور ابلیس کی جو غلطی ہے وہ تکبر کی بنا پر ہے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی شہوت کی بنا پر کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے, عام طور پر مل جاتی ہے. لیکن جو آدمی تکبر کی بنا پر کوئی غلطی کرتا ہے, تکبر کی بنا پر کوئی گناہ کرتا ہے, تو اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تکبر کی وجہ سے کوئی آدمی حرکت کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو وہ اپنا نقصان برداشت کر لے گا, اپنی ذلت برداشت کر لے گا, سب کچھ کرتا رہے گا, لیکن اس غلطی سے توبہ نہیں کرے گا, اس غلطی کا اقرار نہیں کرے گا, اور اس غلطی کو نہیں مانے گا. تو یہ دونوں کی غلطی میں فرق ہے. غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی اور حضرت ابلیس سے بھی ہوئی, لیکن ابلیس کی غلطی یہ تکبر کی بنا پر تھی, اس لیے ابلیس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور حضرت آدم کی غلطی یہ شہوت کی بنا پر تھی, اس لیے حضرت آدم کو توبہ کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توفیق عطا فرمائے.